اجدا ارشادہ مقدس پروگرام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر انہی اوقات تزیدے بندہ نجیب دی حاضری قبلہ محترم ہر دل عزیز شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد مصطفیٰ حسن رضا جلالی صاحب زیدہ شرفہ آپ دے حکم دے نال ہو رہی ہے۔ دعا ہے احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر خالق کائنات ساڈی اس حاضری نو اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن پاک وچوں چند آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے احکم الحاکمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ والتین شروع تو واو قسمیہ، والزیتون واو قسمیہ، وطور سینین واو قسمیہ، وهذا البلد الامین واو قسمیہ۔ والتین خالق ارض و سما نے حضرت آدم علیہ السلام دی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ والزیتون خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام دی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ وطور سینین خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ خالق کائنات نے جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات فخر کائنات سرور کائنات خاتم النبیین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ دوسری تفسیر والتین خالق کائنات نے اس بیل دی قسم ارشاد فرمائی ہے جس بیل نے حضور علیہ السلام دے لباں دے بوسے لائے نے۔ والزیتون خالق کائنات نے اس تیل دی قسم ارشاد فرمائی ہے جس تیل نے آقا کریم علیہ السلام دے زلفاں دے بوسے لائے نے۔ وطور سینین خالق کائنات نے طور پہاڑ دی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
خالق کائنات نے ضمانت والے شہر مکہ دی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تیسری تفسیر والتین، خالق کائنات نے خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تھوڑا جا سبحان اللہ کیا والزیتون، خالق کائنات نے مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ چاہت مصطفیٰ خواہش مصطفیٰ آرزو مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم دی قسم ارشاد فرمائیے۔ وطور سینین، خالق کائنات نے داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی دی قسم ارشاد فرمائیے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، خالق کائنات نے مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی قسم ارشاد فرمائیے۔ اگلی گل بڑی مزیدار ہے، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ سونا ارشاد فرماندہ ہے اسا انسان نو اچھی صورت دے اندر بنایا۔ ترجمہ میں اپنے ذوق دے مطابق کر رہا ہوں۔ اللہ سونے نے انسان نو اچھی صورت دے اندر بنایا، سونی صورت دے اندر بنایا، پیاری صورت دے اندر بنایا۔ نالی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اسا انسان نو پستی دی طرف دھکیل دیتا۔ یا اللہ اگر سونا بنانا یا پھر پستی دی طرف دھکیلنے دی ضرورت کی آئی؟ فرمایا جیڑا ابو بکر صدیق تو دور ہو سی، جیڑا فاروق اعظم تو دور ہو سی، نتیجہ دے رہے ہیں، جیڑا حضرت عثمان ذوالنورین تو دور ہو سی، جیڑا مولا علی المرتضی تو دور ہو سی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بھاوے وہ سونی صورت دی اندر ہی کیوں نہ ہوئے، بھاوے وہ اچھی صورت دی اندر ہی کیوں نہ ہوئے، بھاوے وہ پیاری صورت دی اندر ہی کیوں نہ ہوئے، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اسا اس نو پستی دی طرف دھکیل دے مانگے۔ یا اللہ یاران مصطفیٰ دا تذکرہ قرآن پاک دے اور مقامات دے اکٹھا آئے، فرمایا والعصر، سونیا مینو زمانہ نبوت دی قسم ہے۔ تھوڑا جا یار اچھی کہہ لے سبحان اللہ۔ والعصر، سونیا مینو زمانہ نبوت دی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے دی اندر۔ یا اللہ کیا سارے انسان خسارے دی اندر؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، پڑھو مفسرین کرام نو، مفسرین کرام فرما دین اس تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وعامل الصالحات، پڑھو مفسرین کرام نو، مفسرین کرام فرما دین اس تو مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم وتواصوا بالحق، پڑھو مفسرین کرام نو، مفسرین کرام فرما دین اس تو مراد حضرت سیدنا عثمان غنی وتواصوا بالصبر، پڑھو مفسرین کرام نو،
مفسرین کرام فرماتے ہیں اس تو مراد مولا علی ہے یا اللہ اور مقامات تے یا ران مصطفیٰ دا تذکرہ کٹھا آیا ہے تسی سورت آل عمران پڑھو تیسرا سپارہ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار تسی بول دیا سبحان اللہ پہلے آقا کریم علیہ السلام دی ذات مراد ہے پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم دی ذات مراد ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم تو بعد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین دی ذات مراد ہے حضرت عثمان ذو النورین تو بعد مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات مراد ہے تسی اور قرآن پاک دی اندر حضور دے یاراں دا تذکرہ تلاش کرو تے تانوں سورۃ الفجر دی اندر ملسی والشفع والوتر تھوڑا جے یار بولو سبحان اللہ والشفع والوتر فرمایا مینوں شفع دی قسم ہے فرمایا مینوں وتر دی قسم ہے شفع آدن جفت نو وتر آدن تاک نو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والشفعی مینوں شفع دی قسم ہے مینوں جفت دی قسم ہے جفت دے اندر سرکار علیہ السلام دے دو سسر بھی آندن جفت دے اندر سرکار علیہ السلام دے دو داماد بھی آندن یعنی دو سسر دی قسم ہے ابو بکر و عمر دی قسم ہے دو داماد دی قسم ہے یعنی عثمان و علی دی قسم ہے تھوڑا جو اچھی بولو یار سبحان اللہ سرکار دے ذکر ہے سب کچھ ہلدا ہے اوتھے تے بھائی پتے بھی ہلدے تھوڑا جے تسی اچھی کہہ چھڑو سبحان اللہ یا اللہ حضور علیہ السلام دے یا ران مصطفیٰ دا تذکرہ قرآن پاک دے اور مقامات تے کٹھا آئے تھوڑا جے اچھی کہہ چھڑو سبحان اللہ سورت آل عمران چوتھا سپارہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات مراد ہے پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم دی ذات مراد ہے پھر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین دی ذات مراد ہے پھر مولا علی المرتضی دی ذات مراد ہے یا اللہ اور جگہ تے یاران مصطفیٰ دا تذکرہ کٹھا ہے تسی 26 سپارہ پڑھو سورت فتح فرمایا محمد الرسول اللہ اونج رکھ لو نعرہ لواؤ سرکار دے ناتے یار تسی نہیں بول دے تھوڑا جو چلو ساڑھے کول پھر دوسرا گور بھی ہے محمد ہمارے بڑی شان والے مل کے پڑھو محمد ہمارے بڑی شان والے دو میں ہاتھ بلند کر کے تو سنگانے شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سنو ڈلا دیو محمد ہمارے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مل کے محمد ہمارے زمین و زمان تمہارے لیے مکہ
زمین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، مل کے محمد ہمارے ذوق نال بڑی شان والے محمد ہمارے، ویل چیئر تے بیٹھن والا بابا علامہ خادم حسین رضوی ہر دھرنے دے اندر سانو دس گئے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ سینے نہ زور لا کے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، والذین معاہ، پڑھو مفسرین کرام نو، مفسرین کرام فرمانے اس کو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اشداء علی الکفار، اس کو مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رحماء بینہم، اس کو مراد حضرت سیدنا عثمان غنی تراہم رکعا سجدا، اس کو مراد مولا علی قبلہ۔ اگلی گل بڑی مزیدار ہے، فرمایا مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، اے جڑے حضور دے چار یار نے نا، چار یار ایسا پیشاب کیا رہے سن نا، سکو آسر ہل مٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کرم ہزار تھشن، ہوسی کہر دی گرمی محشر وچ ادو جلوہ گن سرکار تھشن، جدے سہر تابش گاندے ہاں او دے لب ہلشن، ساڑے بیڑے پار تھشن، اے جڑے حضور دے چار یار ہیں نا، چار یار، اینا دی مثال صرف قرآن دی اندر نہیں ہے، فرمایا مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، حضور دے چار یاران دی مثال تورات دی اندر بھی انجیل دی اندر بھی، یا اللہ کیڑی مثال ہے؟ اگے خالق کائنات نے بیان فرمائیے، فرمایا کہ زرع اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، چار یار نے، انہاں دی مثال تورات دی اندر انجیل دی اندر، یا اللہ کیڑی مثال؟ فرمایا انہاں دی مثال ایک کھیتی دی مانے دے، دانا زمین دی اندر بو دیتا قبلہ، شٹا نکلیا، پھر پودا بنیا، پھر درخت بنیا، پھر مکمل جامع سایہ دار درخت بن گیا۔ پڑھو مفسرین کرام نو، مفسرین کرام فرماتے ہیں جڑا شٹا نکلے ہے، جڑی بنیاد بنی ہے، او ابو بکر صدیق ہے، او ابو بکر صدیق ہے، جڑا پودا بنی ہے، او فاروق اعظم ہے، جڑا درخت بنی ہے، او عثمان ذوالنورین ہے، جڑا مکمل جامع سایہ دار درخت بنے، او حیدر کرار ہے۔ اگلی گل بھی پھر بڑی مزیدار ہے، مزیدار گل سنو دے سبحان اللہ کھو۔ اے جدو حضور دے چار یاران دی کھیتی ہوئی نا مکمل قبلہ علامہ صاحب، حضور دے چار یاران دی کھیتی ہوئی نا مکمل، تے حضور دے یاران نے ویکھیا تے خوش ہوئے،
حضور دے یارہ نے ویکھیا تے خوش ہوئے تے جیڑے حضور دے دشمن سن نا اللہ دا قرآن کی ارشاد فرماندا ہے لیغیظ بہم الکفار کافروں کے سینوں میں جلالی صاحب ترجمہ میرے تو زیادہ جان دیں انہاں دی بارگاہ میں سبق سنا رہے ہیں میں پچھلی دفعہ بھی آکھیا چھوٹے ضرور ہیں لیکن علم انہاں دے وچ زیادہ ہے تو سوچی کہہ چھڈو سبحان اللہ سینئر استاد نے تے حقیقتاً میں صحیح ترجمہ کر رہے ہیں لیغیظ بہم الکفار کافروں کے سینوں میں غیظ و غضب کے شعلے بھڑکنے لگے تھوڑا جے یار بولو سبحان اللہ کافروں کے سینوں میں اے حضور دے 4/11 دی کھیتی جدو ہوئی نا مکمل حضور دے سجنہ نے ویکھیا تے خوش ہوئے جڑے کافر سن انہاں دے سینیاں دے اندر غیظ و غضب دے شعلے بھڑکن لگ گئے قبلہ انہاں نو ہجے سمجھ نہیں آئی تھوڑا جے اور میں سادہ کرنا چاہنا سیانوی للے کدی نہیں رکھے ڈنکے دی چوٹ تے اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے لیغیظ بہم الکفار دا سادہ دیا ترجمہ سیانوی کو سن لیو ابو بکر صدیق کے نام سے کافر کل بھی جلتا تھا کافر آج بھی جلتا ہے فاروق اعظم کے نام سے کافر کل بھی جلتا تھا کافر آج بھی جلتا ہے عثمان ذوالنورین کے نام سے کافر کل بھی جلتا تھا کافر آج بھی جلتا ہے مولا علی کے نام سے کافر کل بھی جلتا تھا کافر آج بھی جلتا ہے میں نہیں کہہ رہے اللہ نے قرآن کہہ رہے ہیں بولو جی سبحان اللہ علامہ صاحب جیڑا سنی ہے نا سنی کسے دا بے ادب نہیں کسے دا بے ادب نہیں کسے دا گستاخ نہیں اور توانو پتہ ہے یارو جے سبزی دی نسبت حضور ہوئی تھوڑا جے یار اچھی سبحان اللہ اچھی جے سبزی دی نسبت حضور ہوئی ہے سنی اس نو کدو نہیں بلکہ کدو شریف کہندا ہے ہاتھ کاٹ کے صاحب بول سبحان اللہ جے سبزی دی نسبت حضور ہوئی ہے سنی اس نو کدو نہیں بلکہ کدو شریف کہندا ہے اور ذرا سوچو جے سبزی دی نسبت حضور ہوئی ہے سنی اس دا اتنا ادب کردا ہے اس دا اتنا حیا کردا ہے اس دا اتنا احترام کردا ہے اونوں کدو نہیں بلکہ کدو شریف کہندا ہے او جے سبزی دا اتنا ادب ہے کندیاں تے بیٹھن والے حسنین کریمین دا کتنا ادب ہوے گا کیا بات ہے اس دے نال گل نہیں بننی نعرہ لانا جی گھوڑا کر دیں نا گھوڑا کر دیں زول جنا بولو میں تھے پرچے ہومنا تو آتھے نہیں تو سیدھا بولو اے گھوڑا کر دیں نا کڈو بھائی کوئی اختلاف نہیں چم دیں چمو کوئی اختلاف نہیں جتھو مرضی چمو تھوڑا جے یار بولو سبحان جتھو مرضی چمو میں پوچھیا چم دے کیوں جی محبت ہے گھوڑے نال میں کہ کیوں گھوڑے نال محبت ہے آدھے اس تے حسین پاک سوار ہوئے میں کہ اچھا حسین پاک دی محبت دی وجہ تو انہوں چمنے آدھا ہاں
نواسے دی سواری ہے اس وجہ تو چمنا ہے میں کیا حسین پاک سوار ہوئے آدھا نہیں شبیلی 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 شبی ہے میں کہ شبیلی شبی بنا کے جے نواسے دی سواری دا ادب کرنا ہے تے نانا مصطفیٰ دی سواری ابو بکر صدیق دا بھی ادب کیتا ابو بکر حضور دے اصحاب بھی شان والے حضور دی آل بھی شان والی حضور دے اصحاب بھی شان والے حضور دی آل بھی شان والی ہے قبلہ جلالی صاحب فرما رہے ہیں سر لاؤ حضور دے اصحاب بھی شان والے حضور علیہ السلام دی آل بھی شان والی حضور علیہ السلام دے اصحاب کم و بیش 1,26,000 نے انہاں دے اندر مراتب نے درجات نے بالکل مختصر کر رہے ہوں 1400 صحابہ کرام بیت الرضوان والے جنہوں نے ایک درخت دے تھلے بہ کے آقا کریم علیہ السلام دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دیتے نے انہاں دا مقام و مرتبہ ہو رہے 1400 صحابہ کرام دے وچوں 313 صحابہ کرام جنہاں نو بدری صحابہ کیا جاندا ہے بدر والے صحابہ انہاں دا مقام و مرتبہ ہو رہے 313 صحابہ وچوں 10 صحابہ جنہاں نو اشرا مبشرہ کیا جاندا ہے انہاں دا مقام و مرتبہ ہو رہے 10 صحابہ وچوں 4 صحابہ جنہاں نو خلفائے راشدین کیا جاندا ہے انہاں دا مقام و مرتبہ ہو رہے 4 صحابہ وچوں 2 صحابہ شیخین کریمین یعنی ابو بکر و عمر انہاں دا مقام و مرتبہ ہو رہے ابو بکر و عمر انہاں دا مقام و مرتبہ ہو رہے تے 2 وچوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امت مسلمہ دا اس گل دے اتفاق نبیاں تو بعد رسولہ تو بعد جیڑا مرتبہ او مرتبہ صداقت دے تے صداقت دے تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے میں قرآن پاک دی آیت پیش کر دینا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا رب تبارک و تعالی نے جنتی نام فرمایا 4 گروہ پہلا انبیاء دا دوسرا صدیقین دا تیسرا شہداء دا چوتھا صالحین دا پہلا گروہ انبیاء دا دوسرا گروہ صدیقین دا تو میں عرض کر رہے ہیں صدیقین دے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اتھے بھی قرآن پاک دی آیت پیش کرنا چاہنا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون مولا علی فرمانے نے ایک ذات ہوئے جڑی سچ لے کے آئیے ایک ذات ہوئے جس نے سچ دی تصدیق فرمائیے مولا علی پاک فرمانے جڑی ذات سچ لے کے آئیے وہ امام الانبیاء دی ذات ہے جس نے سچ دی تصدیق فرمائیے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کون صدیق جس کی خواہش تمنا آرزو ایسی سنیا آنکھ میری ہوئے مکھ تیرا ہوئے گولے دا تائیدار در پہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب
آپ فرماندے مکھ چند بدر شاہ شانی تھوڑا جی بولو سبحان اللہ مکھ چند بدر شاہ شانی متھ چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور یقین مدبری آیس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھان سچی آکھا تے میں رب دی شانہ کھان جس شان تو شانہ سب بڑی سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا اس داغ اکھیاں کتے جاڑیاں سیف اللہ صاحب دی گل ٹھیک ہے اے اللہ ہاتھ اٹھے تے آواز غائب ہو جاندی لیکن تواڈی سبحان اللہ دی غائب نہیں ہونی چاہیے جی کہتے ہیں سبحان اللہ آخری حدیث سماعت کرو مسلم شریف دی حدیث ہے سنو صدیق اکبر دی شان اچھی بولو سبحان اللہ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے آقا کریم علیہ السلام دا دربار پر انوار لگا ہوئے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے آقا کریم علیہ السلام دے سامنے آقا کریم علیہ السلام دے اصحاب تشریف فرمانے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں نے ارشاد فرمایا تو اڈے بچوں کونے جیڑا آج روزہ رکھ کے آیا ہے تھوڑا جے یار اچھی کہہ چھڑو سبحان اللہ تو اڈے بچوں کونے جیڑا آج روزہ رکھ کے آیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے جدو اے فرمایا آقا کریم علیہ السلام دے غلامہ بچوں کوئی بھی کھڑا نہیں ہویا تھوڑی دیر گزری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے عرض کردے نے سنیا وہ دوہا دے چہرے والے آؤ واللہ دیاں ظلفہ والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ حامیم دے کھڑلا والے آؤ یاسین دے سیرے والے آؤ سونیا عرشہ دے راہیا رب دے مائیا سونیا آج توڑا یار صدیق روزہ رکھ کے آیا ہے آج توڑا یار صدیق روزہ رکھ کے آیا پوری توجہ رکھنا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر بہ جاؤ صدیق اکبر بہ گئے آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں تواڈے وچوں کون ہے جیڑا آج جنازہ پڑھ کے آیا ہے کوئی بھی کھڑا نہیں ہویا تھوڑی دیر گزری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر عرض کرتے ہیں سونے یاسین دیا سیرے والے ماں جان دیا نینا والے توڑا یار صدیق آج توڑا یار صدیق جنازہ پڑھ کے آیا ہے حضور علیہ السلام
والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے یار صدیق بہ جا جب صدیق اکبر بہ گئے آقا کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں تواڈے وچوں کون ہے جڑا اج مسکین نو بھوکے نو کھانا کھلا کے آیا ہے کوئی بھی کھڑا نہیں ہویا حضور دا یار صدیق کھڑا ہویا ہے کوئی بھی کھڑا نہیں ہویا حضور دا یار صدیق کھڑا ہویا ہے عرض کرتے سونے آج میں بھوکے نو کھانا کھلا کے آیا مسکین نو کھانا کھلا کے آیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بہ جاؤ ہن اگلا جملہ میں اپنے ذوق دے مطابق دینا ہے اپنے تخیل دے مطابق دینا ہے اپنی سوچ دے مطابق دینا ہے آقا کریم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں تواڈے وچوں کون ہے جڑا اج بیمار دی تیمارداری کر کے آیا ہے حضور دے غلاماں وچوں کوئی نہیں کھڑا ہویا تھوڑی دیر گزری سونا صدیق کھڑا ہویا ہے عرض کردا یا سیدی یا رسول اللہ اج تواڈا یار صدیق آج تواڈا یار صدیق بیمار دی تیمارداری کر کے آیا ہے ہن آقا کریم علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا اے صدیق بہ جا بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا منبر چھوڑیا آقا کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق دا بازو پکڑ لیا آقا کریم علیہ السلام نے بازو پکڑ کے اپنے غلاموں نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سنو میرا یار صدیق ہوئے جڑا آج روزہ رکھ کے آیا ہے میرا یار صدیق ہوئے جڑا جنازہ پڑھ کے آیا ہے میرا یار صدیق ہوئے جڑا آج بھوکے نو کھانا کھلا کے آیا ہے میرا یار صدیق ہوئے جڑا آج بیمار دی تیمارداری کر کے آیا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں جنتی شخص ویکھنا جے آخری جملہ اچھی کیا چھٹو سبحان اللہ حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں جنتی شخص ویکھنا جے یا سیدی یا رسول اللہ ویکھنا حضور نے فرمایا جن دنیا کے اندر جنتی شخص ویکھنا ہے او میرے یار صدیق نو ویکھ لوے پندرہ سو صدیاں بیت گئیاں آج کوئی کالا کوا بھونکے صدیق اکبر نو تھوڑا جے بولو یار سبحان اللہ انہوں اور میں کچھ نہیں آکھنا ویل چیئر والا بابا آگ گیا بولو آخری جملہ تے ہاتھ کاٹ کے بولو سبحان اللہ کالے کامانو میں اور کچھ نہیں آکھنا انہوں ہی کوئی جملہ کافی ہے ویل چیئر تے بیٹھن والے بابے دا علامہ خادم حسین رضوی جواب دے گیا دھور دھور کتے ہو صحابہ نو بہ گئے ہو حضور دے اصحاب شان والے حضور علیہ السلام دی عالی شان والی